کہ ہمارے تمہارے جنازے فیصلے کریں گے کہ حق پر کون تھا، تو آج وہ لوگ کہ جو اس امام کو ناحق سمجھتے رہے، آج وہ اس مجمع کو دیکھ لے۔ فیصل آباد، ملتان، پورے پنجاب، چاروں صوبوں سے یہاں پر لاکھوں لوگوں کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام اس نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے ختم نبوت کے اس عاشق رسول کو یہاں پر عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ میرا کیمرہ مین کاشف بھٹی آپ کو دکھا سکتا ہے، عوام کا ایک جمع غفیر یہاں پر موجود ہے۔ ناظرین، اگر علامہ صاحب کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو علامہ خادم حسین رضوی مشہور عالم دین اور مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے بانی تھے۔ سیاست میں آنے سے قبل خادم حسین لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب تھے۔ ممتاز قادری کی سزا پر عمل درآمد کے بعد انہوں نے کھل کر حکومت وقت پر تنقید کی۔ بعد ازاں محکمہ اوقاف کی نوکری بھی چھوڑ دی۔ خادم حسین رضوی 22 جون 1966 کو نکا توت ضلع اٹک میں حاجی لال خان کے ہاں پیدا ہوئے۔ خادم حسین رضوی نے ابتدائی تعلیم میں چوتھی کلاس سے اپنے گاؤں نکا کلاں کے اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 8 سال ہی تھی اور یہ 1974 کی بات ہے جب خادم حسین اکیلے جہلم پہنچے تو اس وقت طریق ختم نبوت اپنے عروج پر تھی اور اس کی وجہ سے جلسے جلوس پکڑ دھکڑ کا عمل چل رہا تھا۔ جہلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے جنہوں نے انہیں جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا جو پیر مہر علی شاہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خود خطیب اور امام تھے، اس لیے مدرسے کے منظم ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمان تھے۔ مدرسے میں حفظ قرآن مجید کے لیے استاد قاری غلام یاسین تھے جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا اور وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں 4 سال کا عرصہ لگا۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو دینیا ضلع گجرات چلے گئے اور وہاں 2 سال قرات کی تعلیم حاصل کی۔ قرات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1990 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ وہاں آپ نے شہرہ افاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں درس نظامی کے تعلیم حاصل کی۔ لاہور مدرسہ میں 8 سال تعلیم حاصل کرتے رہے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ درس نظامی اور احادیث پڑھی۔ حافظ خادم حسین نے پہلی ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی۔ اس سلسلے میں آپ داتا دربار لاہور کے نزدیک واقع پیر مکی مسجد میں خطیب تھے۔ پھر آپ نے محکمہ اوقاف کی ملازمت ترک کی، پھر یتیم خانہ لاہور روڈ کے قریب واقع مسجد رحمت للعالمین میں خطیب رہے۔ روحانی طور پر خادم حسین سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب کالا دیو جہلم سے مرید تھے۔ خادم حسین رضوی 2 اشروں سے جامعہ نظامیہ رضویہ میں تدریس کر رہے تھے۔ فرانس میں حکومتی سرپرستی میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف فیض آباد انٹرچینج پر احتجاج کے بعد 2 روز قبل ہی خادم رضوی کی قیادت میں TLP نے حکومت سے مذاکرات کیے تھے۔ اسی دھرنے میں انہوں نے کارکنوں سے کہا تھا کہ میری طبیعت 5 روز سے ناساز ہے لیکن اس کے باوجود دھرنے میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ جب واپسی ہوئی تو ان کی طبیعت خراب تھی، بخار تھا اور اچانک سانس میں تکلیف ہونے پر، سانس میں دشواری پر انہیں شیخ زاید ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ علامہ صاحب کل ہم ان کی رہائش گاہ پر موجود تھے، وہاں پہ عوام کا ایک سمندر جمع غفیر تھا اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شاید ہی مینار پاکستان نے اس طرح کا منظر کبھی دیکھا ہو۔ کبھی ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا رسول اللہ۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت پوری امت کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ یہ ایسا سانحہ ہے جس پر لاکھوں دل بے قرار ہیں اور لاکھوں آنکھیں اشک بار ہیں۔ امت مسلمہ کی وحدت کی نشانی تھے علامہ خادم حسین رضوی، ملت اسلامیہ کے نجات دہندہ تھے علامہ خادم حسین رضوی۔ آج آپ کے جنازے کا یہ عالم، یہ نظارہ چشم فلک نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا اور یہ نظارہ یاد تازہ کر رہا ہے حضرت غازی ملت غازی علم الدین شہید کے جنازے کی، غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری کے جنازے کی۔ میں اپنے ان جذبات عقیدت کے ساتھ
یہ پسند کروں گا اور چاہوں گا کہ کراچی سے تشریف لائے علامہ پیر سید ہمارے زمان شاہ صاحب جعفری اور مفتی اخلاق شامی صاحب، آپ ان کے بھی تاثرات لیں. کراچی سے یہ حضرات تشریف لائیں، یہ اپنے تاثرات سے آپ کو نوازیں. کراچی سے آپ تشریف لائے ہیں، کبھی اس طرح کا منظر آپ نے دیکھا کسی عاشق رسول کے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنی زندگی میں ایسا عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سمندر یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں، اور شاید یہ پاکستان کا سب سے بڑا تاریخی جنازہ ہے. قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، اور یہ ہمارے پیچھے بزرگوں اور اسلاف سے چلتا چلا آ رہا ہے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ ہمارے تمہارے جنازے فیصلے کریں گے کہ حق پر کون تھا. تو آج وہ لوگ کہ جو اس امام کو ناحق سمجھتے رہے، آج وہ اس مجمع کو دیکھ لے کہ اہل حق کو رب کریم کیسی عزت عطا فرماتا. یہ ہزاروں کا عاشقان مصطفیٰ کا یہ سمندر اس بات کی دلالت کرتا کہ آج بھی لاکھوں دلوں کی دھڑکن علامہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی ہے. اللہ ان کے جسم مبارک پر اور ان کے مزار مبارک پر کروڑا کروڑ رحمتوں کی بارش فرمائے. مل کر ایسی کوشش کی جائے کہ یہ جتنے بھی منکرین ختم نبوت ہیں اللہ کا معاملہ. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کا جمع غفیر ہے، یہ شاہدرہ کی طرف راستہ جاتا ہے، اور میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ تحد نگاہ عوام کا ہجوم ہی ہجوم ہے. اگر ہم مینار پاکستان گراؤنڈ کی بات کریں، آپ کو دکھایا وہ کچا کچ بڑا ہوا ہے، گراؤنڈ کے باہر بھی عوام کا جتنا سمندر گراؤنڈ کے اندر اس سے کہیں زیادہ عوام ہجوم باہر. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پل ہے آزادی چوک کا، یہ بھی بڑا ہوا ہے. ارد گرد کی آپ بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں، جو عمارات ہیں وہاں پر بھی چھتوں پر لوگ موجود ہیں. اور میٹرو بس اسٹیشن پر جہاں جہاں جس کو جگہ مل رہی ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے عوام یہاں پر پہنچ چکی ہے. جہاں جہاں جس کو جگہ ملی ہے وہ وہاں پر موجود ہے. جتنا مجمع آپ کو بار بار بتا رہے ہیں گراؤنڈ کے اندر، اس سے کہیں زیادہ باہر ہے. شاہدرہ، کالا شاہ کاکو، اور یہاں سے مینار پاکستان سے لے کر چبرجی تک، چبرجی سے آگے جہاں خادم صاحب کی رہائش ہے وہاں تک عوام کا جمع غفیر ہے، اور عوام کا ایک سمندر پورے پاکستان اور پوری دنیا سے یہاں پر امنڈ آیا. حاضر علامہ خادم حسین رضوی کا جستے خاکی آزادی چوک پل پر پہنچ چکا، اور یہاں پر صف بندی کا اب اعلانات کیے جا رہے ہیں. کچھ ہی دیر بعد نماز جنازہ قاعدہ پڑھائی جائے گی، اور عوام کا آپ جمع غفیر دیکھ سکتے ہیں. ایک سمندر پورے پاکستان پوری دنیا سے یہاں پر امنڈ آیا. جس طرح بھی آپ نظریں تے ہیں آپ عوام کا آپ کو ایک جمع غفیر نظر آئے گا. ارد گرد کی جو آبادی ہے ان کی چھتوں پر بھی عوام کا ایک جمع غفیر نظر آ رہا ہے. اور میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے ایمبولینس جس میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جستے خاکی موجود ہے اور یہاں پر پہنچ چکی ہے، اور ان کے اوپر ہی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. ادا کر دی گئی. ان کے صاحبزادے حافظ سعد رضوی صاحب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور عوام کا آپ جمع غفیر دیکھ سکتے ہیں. اور اب دعا ہوگی، اور کل صبح داتا زور سرکار میں ان کے لیے کلوں کا ختم ہے جو قرآن خوانی وہ کی جائے گی. اب دعا ہو رہی ہے ناظرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. آمین. تمام لوگوں دور دراز سے سفر کر کے اب ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ناظرین دعا ہو رہی ہے. اور شاید ہی لاہور کی طریق نے اس سے بھرا کبھی کوئی جنازہ دیکھا ہو. تحد نگاہ عوام ہی عوام، عوام ہی عوام نظر آ رہی ہے. آزادی چوک کا فلائی اوور بھی بڑھا ہوا ہے، مینار پاکستان کی پوری گراؤنڈ بڑھی ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے پورا لاہور اسٹیشن شاہدرہ تک، کالا شاہ کاکو تک، اور یہاں تک چبرجی تک، چبرجی سے آگے اسکیم موڑ تک عوام ہی عوام ہے. اور دیکھ سکتے ہیں کہ عاشق رسول جب رخصت ہوتا ہے تو اللہ اس کی گواہی دیتا ہے. یہ عاشق رسول کے لیے عوام اکٹھی ہوئی ہے، اور ان کے جو ان کا فاز ہے اس کو سراہا جا رہا ہے.